السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تکبیر کہہ کر کے ہم نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی۔ 2 تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور تیسرے تکبیر میں پھر نیت باندھ لینا ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے نیت باندھ لینا ہے، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد پھر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر کوئی سورت پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، اللہ اکبر۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے لیے چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی۔ 3 تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے پھر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر۔ پھر پہلے رکعت کے طرح سے رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر کے ہمیں تشہد میں بیٹھنا ہے، اور تشہد میں ہمیں پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد ہم دعائے مأثورہ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں طرف
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस तरह से हम ईद की नमाज़ मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद 2 खुतबा पढ़ा जाएगा। दोनों खुतबा के दरमियान उतने देर तक बैठना है जितने देर तक हम जुमा के खुतबे के दरमियान बैठते हैं। अगर आप इमाम के पीछे ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको सूरह फातिहा और सूरह नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ सुनना होगा। और इसी तरह से रुकू से उठते वक्त आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदह नहीं कहना होगा, सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना होगा। और इसी तरह से जो तमाम तकबीरें हैं रुकू और सजदे के लिए या सजदे में जाने के लिए या सजदे से उठने के लिए, तो उसमें आपको इमाम के साथ साथ तकबीर कहनी होगी, लेकिन आहिस्ते आवाज़ में कहनी होगी। और नियत करते वक्त आपको पीछे इस इमाम के मिलाना होगा। तो हम लोगों ने सीखा ईद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ में क्या क्या पढ़ते हैं और इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं।